مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان رمضان، رحمت سحر، آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ دہن میں زباں تمہارے لیے۔ مقابلہ حسن تقریر ہوا کرتا ہے کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء کے مابین، اور آج بھی ہمیں امید ہے بڑی اچھی تیاری کے ساتھ سارے ہی طلباء آئے ہوں گے، اور جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ہے خدمت خلق، اور حلقہ ادب سے تعلق رکھنے والی 3 معروف شخصیات ہمارا جوری پینل ہوا کرتی ہیں، اور تینوں ہی شخصیات کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سب سے پہلی شخصیت جناب اشکار داور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ڈیبیٹ سرکل کا ایک بہت بڑا نام، حلقہ ادب کا ایک بہت بڑا نام، جناب شاہد مسرور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ڈیبیٹ سرکل کا ایک اور بڑا نام، اور میں اکثر ان تینوں ہی شخصیات کے لیے کہتا ہوں کہ جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے اور جس انداز سے اصلاح کرتے ہیں ہمارے بچوں کو، موٹیویٹ کرتے نظر آتے ہیں، اپریشیٹ کرتے نظر آتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ تینوں کی اجازت سے بڑھتے ہیں ہم 5ویں کوالیفائنگ راؤنڈ، 5th کوالیفائنگ راؤنڈ کی طرف۔ خدمت خلق ہمارا موضوع، اور یقیناً دین اسلام اس پر بڑا ایمفیسائز کرتا نظر آتا ہے۔ ایک گناہ گار عورت ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دے، اس کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے۔ قرآن ہمیں فرماتا نظر آتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ آیہ قرآن کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنی نیکی میں اس وقت تک کمال حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیز میں سے خرچ نہ کرو۔ میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ دیکھتے ہیں آج کیسا کنٹینٹ تینوں ہمارے کنٹیسٹنٹس تیار کر کے لائے ہیں۔ پہلے آج کے کنٹیسٹنٹ محمد سعد تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع یعنی خدمت خلق پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ 2 منٹ 30 سیکنڈز کا ٹائمر اس وقت اسکرین پر موجود ہے، اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، صدر علی وقار۔ اسلام میں فضیلت کا معیار تقویٰ ہے، اور تقویٰ کی تشریح اگر محبوب دو جہاں خود خدمت خلق سے کر رہے ہیں تو اس کی فوقیت و اہمیت میں کیا ہی شک رہ جاتا ہے۔ خود رب دو جہاں اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے والے کی ضرورتوں کا ذمہ لیتے ہیں، کتے کو پانی پلانے پر جنت عطا کرتے ہیں، بزبان سرکار راستے سے ہر موذی شے کے ہٹانے کو باعث ثواب قرار دیتے ہیں۔ تبھی تو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق راتوں کو اٹھ کر بڑھیا کے گھر کی صفائی اور کھانا تیار کرنے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر اپنے کندھوں پر بوجھ لاد کر ضرورت مند کے گھر پہنچاتے اور فرماتے کہ اگر ایک کتا بھی دریائے فرات کے کنارے پیاسا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا، جی ہاں جناب والا، حضور تو اونٹ کی فریاد سن رہے ہیں، چڑیا کے بچے چھوڑا رہے ہیں کہ خلق میں یہ بھی شامل ہے، تو جناب والا کہاں خاکم بدہن اور کہاں یہ وسیع و بے کنار موضوع کہ تیرا شیوا ہی تھا مخلوق کی خدمت کرنا، خواب کو تو نے سکھایا ہے حقیقت کرنا، خدمت خلق کی تاریخ رقم کی تو نے، تیرا مسلک رہا انسان سے محبت کرنا، تیرا مسلک رہا انسان سے محبت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوبیت
اور بہتری کا دار و مدار خدمت خلق ہے صدر علی وقار۔ تبھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ خیر الناس من ینفع الناس، اور اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے عبدالستار ایدی پاکستان کے سب سے بڑے خیراتی ادارے ایدی فاؤنڈیشن کے بانی بنے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب سے لے کر بیت السلام فاؤنڈیشن اور دارالعلوم جیسے دسیوں ادارے خدمت خلق کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے اہل غزہ کی امداد میں سر فہرست شامل ہیں، اور ہمیں یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ شکریہ۔ کیا کہنے، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یہ تھے محمد سعد جنہوں نے تقریر مکمل کی۔ سیکنڈ کنٹسٹنٹ آج کے مقابلے حسن تقریر کی مشعل ابرار تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع یعنی خدمت خلق پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ آپ کے پاس بھی 2 منٹس اور 30 سیکنڈز کا ٹائم ہے، اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صدر علی وقار، آج آپ کے سامنے کسی کتابی موضوع پر نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت پر بات کرنے آئی ہوں۔ وہ حقیقت جو معاشرے کے دردمندہ طبقے کی دستگیری کرتی ہے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ جینے کا حوصلہ دیتی ہے، جو نم آنکھوں میں مسکراہٹ کا سبب بنتی ہے، جو خود غرضی کے بتوں کو پاش کر دیتی ہے، جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ وہ خوبصورت حقیقت خدمت خلق ہے۔ لیکن جناب والا، خدمت خلق جیسے موضوع پر بات کیسے کی جائے جب مادہ پرستی سر چڑھ کر بول رہی ہو، جب طرح طرح کے فلسفوں نے منظر اس قدر دھندلا کر دیا ہو کہ ہر سو نفسا نفسی کی صدا سنائی دیتی ہو؟ ایسے میں چند الفاظ بھلا کیا اثر دکھا سکتے ہیں علی وقار؟ نکار خانے میں طوطی کی آواز بھلا کون سنتا ہے؟ لیکن اس ایوان میں بیٹھے معززین کو بارش کی چند بوندیں سمجھ کر درخشاں مستقبل کی نوید سناتے ہوئے کہنا چاہوں گی، کبھی کسی مفلس کی دہلیز پہ جا کر امید کا ایک دیا جلا کر مایوسی کے اندھیرے مٹا دینا، مایوسی کے اندھیرے مٹا دینا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کی تیمارداری کی جو آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ آپ نے اس نابینا کی مدد کی جو آپ جس کو اندازہ نہ تھا کون خاموشی سے اس کا سہارا بن رہا ہے۔ آپ نے یتیموں اور بے سہاروں کے سر پر دستے شفقت رکھا۔ تو علی وقار، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا کام محض اپنی ذات کی تزئین و آرائش نہیں بلکہ معاشرے کے اندھیروں کو دور کرنا ہے۔ ہمیں المسلم الجست واحد کا درس دیا گیا کہ کرۂ ارض پر کہیں کوئی پریشان ہو ہمیں اس کی مدد کرنی ہے۔ بقول اقبال، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ۔ شکریہ اور آمین۔ جو دعا کے ساتھ آپ نے تقریر مکمل کی۔ تیسرے اور آخری کنٹسٹنٹ آج کے مقابلہ حسن تقاریر کے احسان ہدایت تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع یعنی خدمت خلق پر اپنی تقریر کا آغاز کریں، اور آپ کے پاس بھی ہوگا 2 منٹس 30 سیکنڈز کا ٹائم۔ اور آج بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے جو منصفین ہیں وہ مشکل میں پڑنے والے ہیں، کیونکہ بڑی ہی زبردست تقاریر ابھی تک ہوئی ہیں، اور تیسرے کنٹسٹنٹ سے بھی ہم اسی طرح کا کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ معرکہ عشق میں سب سے مشکل مرحلہ دل جیتنے کا ہوتا ہے صدر علی وقار، مگر خدمت خلق ہی وہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی اسیر بنایا جا سکتا ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کی فضیلت بھی تبھی حاصل ہوتی ہے جب اس کی زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا بن جائے۔ سو یہی وجہ ہے کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازلی دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک روا رکھتے نظر آتے ہیں۔ تو کہیں حضرت ابو بکر غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے دکھائی دیتے ہیں، حضرت عمر
راتوں کو جاگ کر رعایا کی نگہبانی کرتے ہوئے یتیموں اور مسکینوں کی خدمت سے ان کے دلوں میں گھر کرتے ہیں، تو وہی حضرت عثمان 20,000 درہم میں کنواں خرید کر خلق خدا کے لیے وقف کرتے نظر آتے ہیں کہ صدر علی وقار صحابہ کی آپسی اخوت و مساوات اور خلق خدا کے لیے محبت یہ بتلاتی ہے کہ انسان وہی بڑا ہے جس نے یہ راز جانا ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ خلق خدا ہر لمحہ حسن سلوک اور دل نوازی کی آرزومند ہوتی ہے صدر علی وقار۔ سو یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں امت مسلمہ خدمت خلق کے پیغام پر عمل پیرا رہی ہے، کہ انصار و مہاجرین کے بھائی چارے کی مثالیں ہوں یا سمرقند و بخارا کی درسگاہوں میں ہر خاص و عام کے لیے علم کے کھلے دروازے ہو، 800 سالہ سلطنت میں غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہو، یا غزہ میں انسانی تاریخ کے بدترین جینوسائیڈ پر عالمی فورمز پر آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ امدادی سامان مہیا کر کے مداوا کرنے کی کوشش کرنا ہو، شہر کراچی میں سحر و افطار کے پر رونق دسترخوان سجانا ہو یا غریبوں کی امداد کرنا ہو، یہ سب ثابت کرتا ہے کہ قوم رسول ہاشمی ہمیشہ سے خدمت خلق پر عمل پیرا رہی ہے، کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ شکریہ۔ چلیں جی، زبردست ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اب دیکھتے ہیں کس کی تقریر اس کے کتنا کام آئی ہے اور کون ون کرتا ہے، کوالیفائی کرتا ہے کوارٹر فائنلز کے لیے۔ وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹس گو ٹو دی ججز، اسٹارٹنگ فرام رضوان زیدی صاحب۔ سر کیا فرمائیے گا، کیسا رہا آج کا مقابلہ، کیسی تیاری کے ساتھ ہمارے بچے آج آئے ہیں، کیا فرمائیے گا؟ مقابلہ اچھا تھا، اچھی تقاریر سننے کو ملی، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم جو بھی یہاں اصلاحی بات کرتے ہیں وہ آپ سے زیادہ آپ کے ان ٹرینر یا اساتذہ کے لیے جو آپ کو تیاری کروا کر بھیجتے ہیں۔ سعد بیٹا تلفظ کے معاملات مناسب نہیں تھے، اور یہی اور سے، تو اس پر ذرا سا آپ توجہ دیں۔ آپ تھوڑا سا 15 سیکنڈ کے قریب آگے بھی گئے تھے، لیکن ہم ٹائم کو اتنا زیادہ کنسیڈر نہیں کر رہے۔ پھر مشل بیٹی ہماری آئی اور آپ کی بھی تقریر اچھی تھی، لیکن قاف درست کریں، درخشاں نہیں درخشاں ہے، تو وہ درخشاں آپ روانی میں بول گئیں، خیر ہے۔ اس کے بعد پھر احسان بیٹا آیا اور آپ کی تقریر بھی اچھی تھی، لیکن یہ جو ہے پے والا جو معاملہ ہے نا بیٹا، اس پر توجہ دیں، کیونکہ پھر یہ صوتی حسن جو ہے نا وہ متاثر ہوتا ہے، لیکن مجموعی طور پر اچھی تقاریر تھی۔ زبردست۔ شاہد مسرور صاحب کیا فرمائیے گا؟ ایک تو یہ کہ ٹیمپو نہیں بنا، کسی کا آج میری آواز کام نہیں کر رہی ہے، مختصر بات کروں گا، ٹیمپو بنا کے کیا کریں، ایک ہی پچ میں نہ بولا کریں۔ دوسری بات یہ کہ دستگیری ہوتی ہے، الفاظ کا کنجکشن جو ہے، مرکبات، اس پہ غور کیا کیجیے۔ دستگیر، حضور اکرم نہیں، حضور اکرم۔ آپ کی آواز کی پچ بہت اچھی ہے، تقریر بہت اچھی کرتے ہو، روسٹم کا استعمال سیکھو، ٹھیک ہے؟ آپ اپنا زبر صحیح کریں بیٹا، ٹھیک ہے؟ بس اوکے۔ زبردست۔ خراب پچ پر بھی بڑی اچھی باؤنسر ماری ہے آپ نے، بڑے مختصر وقت میں مختصر کامنٹس کے ساتھ، بہت اچھے انداز سے آپ کو مختصر ہی اچھا لگتا ہے۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ کیا بات ہے۔ آشکار داور صاحب کیا فرمائیے گا؟ فرینکلی اسپیکنگ آج کے مقابلے میں مجھے مزہ نہیں آیا، اچھا، اور بچے تیاری سے نہیں آئے تھے، خصوصاً تلفظ کی بہت غلطیاں تھیں، ٹھیک، تینوں نے غلطیاں بہت کی تلفظ میں۔ اور محمد سعد بیٹا آپ نے موضوع کو یا کنٹینٹ کو اچھا ڈسکرائب کیا، لیکن تلفظ میں چڑیا اور اس طرح کے آپ نے الفاظ استعمال کیے، آپ کے اسٹائل میں یکسانیت تھی بیٹا۔ ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا پچز مختلف ہوتی نا، لیکن ایک آن دا ہول اگر دیکھا جائے تو ایک اچھی پریزنٹیشن آپ کی رہی ہے، باڈی لینگویج آپ کی اچھی تھی۔ صحیح۔ اچھا، ماشاءاللہ برار بیٹا آپ نے موضوع کو اچھا ڈسکرائب کیا اور بڑی اچھی مثالیں دی کہ آج کل کے دور میں، پرفتن دور میں خدمت خلق بہت دور کی بات ہے، آج کل لوگ خود غرض ہو گئے ہیں۔ اگر آپ سڑکوں پہ بھی نکل جائیں تو جو ہماری ٹریفک کی پوزیشنز ہیں، یا جو کہتے ہیں پتھر اٹھا کے ہٹانا بھی ثواب ہے، آج ہم نے پوری گلیاں بند کر دیتے ہیں، سب کر دیتے ہیں کہ ہم سیف ہو جائیں، دوسرا مارا جائے۔ ایسا ہی ہے۔ تو اس دور میں اگر کوئی کام کرتا ہے خدمت خلق کا تو بہت بڑا، میں کہتا ہوں، اللہ کا ولی بندہ ہے۔ بہرحال بہت اچھا کنٹینٹ ڈسکرائب کیا،
اور تیسرا بیٹا ہے احسان ہدایت. آپ نے ڈفرینٹ پچز یوز کی ہیں, مزہ آیا, پریزنٹیشن آپ کی اچھی تھی, باڈی لینگویج بھی آپ کی اچھی تھی, اور کنٹینٹ آپ کا اور تقریباً محمد سعد کا یکساں ہو گیا تھا. پتہ نہیں مجھے کہ آپ کو لکھوانے والے ایک ہی تھے, الگ الگ تھے, لیکن کنٹینٹ تقریباً آپ دونوں کا یکساں تھا. مقابلہ اس حوالے سے بہت سخت تھا کہ ہم کس کو اول دوم سوم رکھیں, لیکن جو بھی انصاف کا تقاضے وہ ہم نے پورے کرنے کی کوشش کی ہے. چلیں جی, زبردست. اور میجرلی آج بتایا گیا ہے کہ پروننسیشن کے حوالے سے, تلفظ کی ادائی کے حوالے سے ان تمام کنٹسٹنٹس کو اور آنے والے کنٹسٹنٹس کو بھی محنت کرنی ہے, اور محنت اس کے لیے بہت ضروری ہے. یعنی کہ آپ کا انداز بیاں اپنی جگہ, مضبوط دلائل اپنی جگہ, فکر کی پرواز اپنی جگہ, یہ ساری چیزیں اہمیت کے حامل ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو تلفظ کی ادائی ہے, جو آپ کی پروننسیشن ہے, اس کو بہت کلوزلی آبزرو کیا جا رہا ہے. تو آنے والے بھی جتنے کنٹسٹنٹس اب آنے والے مقابلوں میں آئیں گے تو ان سے پوری امید کی جا رہی ہے, سارے میسیجز, سارے کامنٹس ان آنے والوں کے لیے بھی ہیں کہ آپ یہاں تقریر کر لیں, اس کے بعد اس طرح کے کامنٹس ملیں تو بہتر ہے کہ آپ پہلے سے ہی اس کے لیے تیاری کر آئیں. خدمت خلق آج کا موضوع رہا اور رزلٹ کمپائل ہو چکا ہے. بریک کے بعد جب آئیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون خوش نصیب ہے جو آج کا ونر بنا ہے اور اس نے کوالیفائی کیا ہے کوارٹر فائنلز کے لیے. خدمت خلق کے حوالے سے ہم جب بھی دیکھیں قرآن و حدیث ہمیں بڑا ایمفیسائز کرتا نظر آتا ہے, اور کانٹینٹ کی, کیونکہ تینوں ہی ججز نے تعریف کی کہ کانٹینٹ بہت اسٹرانگ تھا, تو میں بیسٹ آف لک بھی کہتا ہوں. اور اس کیوریوسٹی کے ساتھ, سسپینس کے ساتھ ہم یہاں بریک لے رہے ہیں. بریک کے فوراً بعد آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے who is going to be the winner. See you right after this short break. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ حسن تقاریر آپ نے ملاحظہ کیا, اور تینوں ہی ہمارے کنٹسٹنٹس نے پوری کوشش کی کہ وہ اچھے انداز سے متاثر کر سکیں, بالخصوص ہمارے منصفین کو. اور جو کامنٹس تھے جنرلی آپ نے جانا, اور بہت کلوزلی آبزرو کیا جا رہا ہے مقابلے کو, اور آنے والوں کو بھی ہم بار بار یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ نے پوری تیاری کے ساتھ آنا ہے. اس سے پہلے کہ میں ونر کا اناؤنس کروں, ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے اسپانسرز کا, اور جو دو ہمارے ایلیمینیٹرز ہوں گے, یعنی کہ آج جو کچھ وجوہات کی بنا پر پیچھے رہ جائیں گے, ان کو بھی ہم خالی ہاتھ نہیں یہاں سے بھیج رہے, بلکہ تحائف کے ساتھ, گفٹ ہیمپرز کے ساتھ یہاں سے رخصت کریں گے, اور ان کو بیسٹ آف لک بھی کہیں گے. پاپولر فوڈز کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہوں گے, ہمارے ایلیمینیٹرز کے ساتھ جائیں گے. اس کے علاوہ سینٹس اینڈ سیکرٹس کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہمارے ان بچوں کے ساتھ جائیں گے. نیلسن پینٹس کی طرف سے ہمارے ایلیمینیٹرز کے ساتھ یہ گفٹ ہیمپرز جائیں گے, اور زیونک کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں جو ان بچوں کے ساتھ جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فائنلسٹ ہوں گے, ہمارے محترم محمد سہیل شمس صاحب کی جانب سے گرینڈ کیش پرائزز ہوں گے ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وائلڈ وینچر واٹر پارک ہے, اس کی طرف سے 1 لاکھ روپے کی ممبرشپ اناؤنس کی گئی ہے ہمارے فائنلسٹ کے لیے. انشاءاللہ یہ تمام تحائف ہوں گے تاکہ ایک طرف یہ بچے جو کوشش کر رہے ہیں سیکھنے کی, اس کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے, ہم ان کو اپریشیٹ کر سکیں. اور جو یقیناً سماعت منتظر آپ کی بھی ہوں گی, اور یہاں سے بھی مجھے دھڑکنوں کی بڑی تیز تیز آواز آ رہی ہے. مقابلہ بہرحال بڑا سخت تھا اور بہت کلوز کمپٹیشن رہا, لیکن بہرحال ایک نے آگے جانا ہے اور وہ آگے جا چکا ہے یا جا چکی ہیں. تو آج جو ونر ہیں, جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے کوارٹر فائنلز کے لیے, اس خوش نصیب کنٹسٹنٹ کا نام ہے محمد سعد. بہت مبارک ہو آپ کو, ماشاءاللہ. کھڑے ہو جائیں تاکہ سب آپ کو دیکھ لیں, اور سب آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کوارٹر فائنلز میں آپ اور بہتر تیاری کے ساتھ انشاءاللہ آئیں گے. اور آپ دونوں نے بھی دل چھوٹا نہیں کرنا ہے. بیسٹ آف لک انشاءاللہ تعالیٰ. پہلا قدم شرط ہے اور وہ آپ قدم اٹھا چکے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آگے آپ کی مدد کرے گا. جتنی محنت کریں گے اس فیلڈ کے اندر اتنا زیادہ نکھار آئے گا. تمام اجزائے ترکیبی جو ایک تقریر میں حسن پیدا کرتے ہیں, ایک ایک کر کے بتایا جا رہا ہے, اس کو ایمفیسائز کر کے اور بڑا کیٹیگوریکلی بتایا جا رہا ہے تاکہ بچے اچھے انداز سے اپنی تیاری کر سکیں. میں تینوں منصفین کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اور ایک طرف ARYQ TV ایک علمی درسگاہ, یقیناً اپنا ثبوت دیتے ہوئے بیٹھے بیٹا تشریف رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک موٹیویشن ہے, ایک ترغیب ہے, ایک تحریک ہے ان کے لیے. خدمت خلق ہمارا آج کا موضوع رہا, اور کانٹینٹ کی تعریف تینوں ججز کی جانب سے کی گئی, تینوں منصفین کی طرف سے کی گئی. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. یہ تمام روشنی میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی ہے. اور جو لوگ یہ بات کرتے آج نظر آتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے, انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے, ہیومینٹی سب سے بڑا مذہب ہے, ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر سب سے بڑا مذہب کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے. کیونکہ انسانیت کا تعارف اگر کسی
مذہب نے پیش کیا, دین نے پیش کیا, تو وہ دین اسلام ہے. یہ انسان تو انسانیت کے لیے ترس رہے تھے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا صدقہ کہہ لیں کہ انسان کو انسانیت کا تعارف ملا, اور آج دین اسلام کی چھتری کے سائے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کے جو حوالے ہیں, جو روشن مثالیں ہیں, وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو جو جسمانی عبادات ہیں ان کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے ذریعے بھی, کیونکہ یہ بھی ہمارے مفتیان کرام نے, علماء کرام نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ جو اللہ کی مخلوق کے جتنے قریب ہوتا ہے پھر رب تعالیٰ اسے اپنے قریب کر لیا کرتا ہے. تو اسی میسج کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بریک کے فوراً بعد جب ہم آئیں گے تو جو ٹرانسمیشن ہماری رحمت سحر کی جو لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں ہمارے سینئر ہوسٹ جناب رئیس احمد, وہ انشاءاللہ علم و علماء کے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے, اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے ARYQ TV. اپنے میزبان سمیر احمد کو دہان میں زباں تمہاری لیے سے دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ, آدمی کو بناتا ہے یہ